Without a domain, your website is invisible. With hosting your domains, you are in business. Every website needs بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لفظی ترجمہ: اولئک علی ہدی من، اولئک علی ہدن، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالی نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ رب کی اہمیت، ربط کی اہمیت۔ پچھلے درس میں، یعنی کل کے درس میں، آپ نے سنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں، نمبر 1، یؤمنون بالغیب، جو بن پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ ہمیں جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال ہے، علم ہے، قوت بدنی ہے، مشورے کی صلاحیت۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن و سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 اور 5 بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اس کا نتیجہ بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ آیا قرآن کریم آپس میں ہے یا نہیں۔ اس طرح کی صورتوں کے ساتھ، رکوعوں کے ساتھ ربط، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ آپس میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے 2 گروہ ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شاہی فرمان ہے، بادشاہ اپنے ایک کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے وہ کام کرنا ہے، باورچی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے، دھوبی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے،